اے میرے عزیزو، اگر آج کسی قوم کی بیٹی کی آبرو کو اگر لوٹ کر کے امت کو ذلیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اے میرے عزیزو، اگر تمہارے گھروں کو جلا کر کے تمہیں بے گھر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اگر تمہیں تباہی کے دہانے پر پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو اے میرے بھائی، کب تک کہ دوسروں کے سر پر اس کا ذمہ دار ٹھہراتے رہو گے؟ اس کے ذمہ دار ہم اور آپ خود ہیں، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1450 سال پہلے ہماری اور آپ کی ذلت و رسوائی کا سبب بیان فرمایا۔ اقبال رونا روتے ہیں، وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس ضیاء جاتا رہا۔ آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، ماہ رمضان میں بھی شراب کے اڈوں کو آباد کرنے والوں، ہاں میں تم سے سوال کرنا چاہتا ہوں، جو ماہ رمضان میں بھی زنا کے اڈوں کو آباد کرتے ہیں، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، جو ماہ رمضان میں بھی اپنے ماں باپ کا دل دکھاتے ہیں، اپنے ماں باپ کا دل دکھانے والوں، لوگوں پہ ظلم کرنے والوں، نماز کے اوقات میں بستر پہ سکون کی نیند سونے والوں، دل کھول کر کے، کان کھول کر کے اپنے نبی کے اس حدیث کو سنو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہمارے اور آپ کے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کو اس وقت تک کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، میری امت کو اس وقت تک کوئی رسوا نہیں کر سکتا جب تک امت ماہ رمضان شریف کی احترام کرتی رہے گی۔ اے لوگوں، اگر چاہتے ہو دنیا کے رسوائیوں سے بچنے کے لیے تو ہمیں اور آپ کو ماہ رمضان شریف کا احترام کرنا ہوگا۔ یہ ماہ رمضان شریف کا احترام کرنا کیا ہے میرے بھائی؟ آپ سمجھیں، حضرت ام ہانی، یہ ام ہانی کون؟ کوئی مجھے بتا سکتا ہے یہ ام ہانی کون ہے؟ کوئی بتانے والا؟ حضرت ام ہانی، یہ ام ہانی وہی ہے جس کے گھر سے نبی معراج پر تشریف لے گئے۔ کیا یاد ہوا؟ ام ہانی وہی ہے جس کے گھر سے نبی معراج پر تشریف لے گئے، یہ وہی ام ہانی ہے۔ یہ وہی ام ہانی ہے جو حضرت علی کی بہن ہے۔ کس کی بہن؟ حضرت علی کی بہن۔ اور یہ وہی ام ہانی ہے جو حضرت فاطمہ الزہرا کی کیا ہے؟ کیا ہے؟ جب حضرت علی کی بہن ہے تو حضرت فاطمہ کی کیا؟ ننند۔ حضرت ام ہانی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ماہ رمضان شریف کا احترام کرنا کیا ہے؟ کیا ہے ماہ رمضان شریف کا احترام کرنا؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو ماہ رمضان شریف میں بھی گناہ کبیرہ میں مبتلا ہوتے ہیں، وہ رمضان شریف کے حق کو ضائع کرتے ہیں۔ یعنی جو جھوٹ بولنے میں، جو غیبت کرنے میں، جو چوریاں کرنے میں، جو شراب کے اڈوں کو آباد کرنے میں، جو زنا کرنے میں، جو موبائل پر لمبی لمبی گفتگو کرنے میں ملوث رہتے ہیں، وہ ماہ رمضان شریف کے حق کو ضائع کرتے ہیں۔ اور جو رمضان شریف کے حق کو ضائع کرتے، پھر اس وقت امت کو ذلت و رسوائی سے دنیا کی کوئی طاقت بچا نہیں سکتی۔ آج ماہ رمضان شریف کا احترام کہاں ہو رہا ہے؟ کل تک کے مسلمان اور دنوں میں گناہ کرتے تھے، لیکن رمضان شریف آتا تھا تو کم از کم فلمیں لوگ دیکھنا بند ہی کر دیتے تھے، تالیاں اڑانا بند ہی کر دیتے تھے، مسجدوں کو آباد کرنا شروع کر دیتے تھے، جھوٹ بولنا بند کر دیتے تھے، شراب کے اڈوں کو آباد کرنا بند کر دیتے تھے، موبائل پر لمبی لمبی گفتگو کو اور گیم کھیلنے کو بند کر دیتے تھے۔ لیکن آج ماہ رمضان شریف کا احترام کہاں ہو رہا ہے؟ میرے عزیزو، آج کے دور کا بدبخت مسلمان کہتا ہے، مولانا ہم سے روزہ نہیں رکھا جاتا اس لیے کہ مجھے تو گٹکے کی عادت ہے، مجھے تو پان چبانے کی عادت ہے، مجھے تو سگریٹ پہ سگریٹ اڑانے کی عادت ہے، مجھے تو خیلی کھانے کی عادت ہے، مجھے تو اور جو ہے نشہ کرنے کی عادت ہے۔ اے مسلمانوں، تم شرم کرو اور جلو بھر پانی میں ڈوب کر کے مر جاؤ۔ نبی کے نام پر کہتے ہو جان قربان کر دیں گے۔ آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، نبی کے نام پر جان قربان کرنے کی باتیں کرنے والوں، ہاں میں تم سے سوال کرنا چاہتا ہوں، مجھے آپ بتاؤ، جو قوم نبی کے نام پر 12-16 گھنٹے بھوکے اور پیاسے نہ رہ سکے، وہ نبی کے نام پر جان کیا قربان کر سکتے ہیں؟ کہتے ہو مولانا ٹائم نہیں ملتا، دنیا کے خرافات میں ملوث رہتے ہیں۔
तो मैं ये कहना चाहता हूँ, फिर बंद करो ये नारा लगाना कि नबी के नाम पर जान कुर्बान करने वाले हम लोग हैं। फिर बंद कर दो कि हम मुसलमान हैं, क्योंकि मुसलमान की शान क्या होती है, मुसलमान की पहचान क्या होती है कि वो रमजानुल मुबारक का एहतराम करे। और जो मुसलमान रमजानुल मुबारक में भी गुनाह कबीरा में मुब्तला रहते हैं, जो मुसलमान रमजानुल मुबारक में भी गुनाह कबीरा में मुब्तला रह करके दुनिया के खुराफात में मुलव्विस रहते हैं, वो मुसलमान कहलाने के लायक नहीं। इसलिए मेरे अजीजों, आज हम बड़े धड़ल्ले से कहते हैं मौलाना अपने से रोजा नहीं रखा जाता, कहते हैं कि नहीं? अरे मेरे अजीजों, आज हम गुनाह भी करते हैं और हमारे अंदर एहसास गुनाह भी नहीं है। अब तो हम गुनाहों को हुनर समझते हैं, गुनाहों को फैशन समझते हैं,